برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے بہترین کھلایا، بہترین پہنایا اور بہترین جگہ رکھا، اور وہ اللہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ فکر آخرت وہ چیز ہے جو انسان کو ہر جگہ ہر شر سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ صرف ایک غلطی کی دیر ہے، لوگ بھول جائیں گے تم کتنے شاندار انسان تھے۔ بے شک قرآن مجید دلوں کا سکون ہے اور ہماری ہر الجھن کا واحد حل ہے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارے دکھ درد جانتا ہے، اللہ تمہیں سن رہا ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تم سے محبت کرتا ہے۔ محبت کی ابتدا بھی اللہ ہے اور انتہا بھی اللہ ہے۔ اے اللہ میرے دل میں ہدایت ڈال دے اور مجھے میرے نفس کی برائی سے بچا۔ صلح کے وقت پرانی باتیں نہ دہراؤ ورنہ صلح نہیں جنگ ہوگی۔ لباس قیمتی ہو یا سستا کردار کو نہیں چھپا سکتا، اپنے کردار کو اچھا کرو، ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ حضرت علی نے فرمایا دینا شروع کر دو، آنا خود ہی شروع ہو جائے گا، عزت بھی اور رزق بھی۔ حضرت علی نے فرمایا جو تم پر اعتبار کرے اسے دھوکہ دینا کفر ہے۔ لوگوں کے قصور معاف کر دیا کرو، یہاں ہر کوئی امتحان میں ہے اور امتحان میں غلطیاں ہوتی ہیں۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے، اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہے، صرف انسان ہے جس کا کوئی نام البدل نہیں اور وہ دوبارہ نہیں ملتے۔ مظلوم اور نمازی کی آہ سے ڈرو، کیونکہ آہ کسی کی بھی ہو عرش کو چیر کر اللہ کے پاس جاتی ہے۔ جو معاف کر دے اور صلح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ اے دلوں کو مضبوط کرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ میں تو اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں اور میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی صرف مسکراہٹ ہوتی تھی۔ اے اللہ آپ میرے ہو جائے اور مجھے اپنا بنا لے۔ دین عبادت سے شروع ہوتا ہے اور اخلاق پر مکمل ہوتا ہے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ اللہ اور اس کے بندے کا ہے۔ تعلق اہم یا بڑے نہیں ہوتے، اسے سنبھالنے والے اہم ہوتے ہیں۔ ساری دنیا سے جیتنے والا اپنے بچوں سے ہار جاتا ہے۔ مدد کرنا سیکھیے فائدے کے بغیر، ملنا جلنا سیکھیے مطلب کے بغیر، عاجزی سے چلنا سیکھیے غرور کے بغیر، زندگی جینا سیکھیے دکھاوے کے بغیر۔ دلوں میں بسنے والے پھولوں جیسے ہوتے ہیں، چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ جھوٹ بول کر جیتنے سے اچھا ہے تم سچ بول کر ہار جاؤ۔ خوبصورت زندگی کے راز، دعا کیجیے، دعا لیجیے، دعا دیجیے۔ اعلیٰ ترین عبادت نماز ہے۔ جب کوئی دل دکھائے تو چپ رہنا، کیونکہ جنہیں ہم جواب نہیں دیتے انہیں وقت جواب دیتا ہے۔ اخلاق بھی تو رزق کی طرح ہوتا ہے، کچھ لوگ اخلاق میں امیر، کچھ غریب اور کچھ انتہائی مفلس ہوتے ہیں۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی، لی جاتی ہے، کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ لا کے تو کسی کے مشکل وقت میں کام آ کے۔ نماز کے لیے دنیا کو چھوڑ دو لیکن دنیا کے لیے نماز کو نہیں چھوڑو، یہی تمہاری اصل کامیابی ہے۔ دل سے بات کرنے میں اور دل رکھنے کے لیے بات کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اسے خوب آزماتا ہے، بس تم صبر کرنا، کیونکہ صبر کرنے والوں کی منزل جنت ہے۔ نمازیں سکون دینے لگتی ہے جب ہم ان کو وقت پر ادا کرنے لگے۔ جو باتیں کہنا مشکل ہوتا ہے وہ باتیں سہنا مشکل ہوتا ہے۔ پھول اپنی جگہ، عطر اپنی جگہ، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے واقف نہیں۔ خوشی کی سب سے اعلیٰ قسم سکون ہے۔ روٹی کا نوالا آپ پیسے سے نہیں کھاتے بلکہ قسمت سے کھاتے ہیں، اور اگر اللہ جل جلالہ کی مرضی نہ ہو تو وہی نوالا آپ کی جان لے سکتا ہے۔
اللہ پاک سب کی بیٹیوں کے گھر آباد رکھے، آمین۔ اللہ کی ذات سے کبھی نا امید مت ہونا، وہ زندگی وہاں سے شروع کر سکتا ہے جہاں سے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اپنے رب سے دعائیں کرنا شروع کر دیں، وہ ہر ایک کو دیتا ہے، وہ آپ کو بھی ضرور دے گا۔ مشکلات زندگی کے ہر موڑ پر ملیں گی، سنیں آپ بس رب پر یقین رکھیں اور اس پر بھروسہ رکھیں، وہ ہر مقام پر آپ کو تھام لے گا۔ یا اللہ، ساری زندگی اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا۔ جو دوسروں کے گھروں کو آگ لگاتے ہیں ان کے اپنے گھر بھی جل جایا کرتے ہیں۔ رشتے اور شیشے دونوں ہی انسانی غفلت سے ٹوٹتے ہیں، ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے، شیشے کا متبادل شیشہ تو مل جاتا ہے مگر رشتے کے متبادل رشتے نہیں۔ یا اللہ، جمعہ کا دن ہے، سب کے دلوں کی مراد پوری فرما۔ اللہ کرے آپ کے آنگن میں آپ کے ماں باپ کے قدموں کی چہل پہل ہمیشہ رہے۔ بانٹنے، بھیجنے، دینے اور تقسیم کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آنکھوں کا نور ہے اور دل کا سکون ہے۔ یا اللہ، میری ماں کا سایہ میرے وجود پر ہمیشہ آباد رکھنا۔ درود پاک کی کثرت کرنے والوں کی سب دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ قربان کرنے اور بانٹ دینے میں بڑا سکھ ہے، چاہے انا ہو یا خوشیاں۔ کھا کر شکر ادا کرنے والا روزہ رکھ کر صبر کرنے والے کی طرح ہے۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما اور جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو دل کا صاف اور زبان کا پکا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز معزز نہیں۔ اے دلوں کو سکون دینے والے اللہ، جن کے دل بے سکون ہیں انہیں سکون عطا فرما۔ 3 لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، مددگار، وفادار اور دل کے صاف۔ تقویٰ یہ ہے تیرا رب تجھے وہاں کبھی نہیں پائے جہاں اس نے منع کیا ہے۔ ذکر ذکر ہوتا ہے، منتر نہیں جو گن گن کے کیا جائے، اسے بے حساب کیا کرو تاکہ اللہ آپ کو بنا کسی حساب کتاب کے نعمتیں اور رحمتیں عطا فرمائے۔ اگر آپ کو کسی کام پر یقین ہو تو وہ کام ہو کر رہے گا اور وہ کام ہونے کے مواقع و امکانات بھی نظر آئیں گے۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ کو رکاوٹیں ہی رکاوٹیں نظر آئیں گی۔ جن کو رب سے مانگنے کی عادت ہو وہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں رہتے۔ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ملتی ہے، کیونکہ ہوا پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ خوشبودار ہو جاتی ہے۔ والدین اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو دنیا کی ہر چیز دیتے ہیں، صرف جو نہیں دے سکتے وہ ہو نصیب۔ اللہ تعالیٰ سب بیٹی اور بیٹوں کو نصیب بہت اچھے کرے۔ ان دلوں کو سکون دے میرے مولا جن کا حال تیرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ دل سے معاف کر دینا دنیا کی سب سے بڑی خیرات ہے اور اللہ کو یہ خیرات سب سے زیادہ پسند ہے۔ آپ دوسروں کو معاف کرتے چلے جائیے، اللہ آپ کے درجے بلند کرتے جائے۔ ہدایت کا نور سب تک پہنچ رہا ہے، لیکن جس کا دل ہی زنگ آلود ہو وہ اسے محسوس ہی نہیں کرتا۔ دعا نصیب والوں کو ملتی ہے، اس لیے جب کوئی آپ کو دعا دے تو اس کے لفظوں پر صدق دل سے آمین کہو۔ یہ دنیا بہت خوبصورت اور پرامن ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ ماؤں کے ہونے سے بڑے حوصلے ہوتے ہیں، کچھ بھی نہ کرے بس مسکرا کر دیکھ لے تو جینے کی وجہ مل جاتی ہے۔ قول سے اخلاق اور عمل سے کردار تشکیل پاتے ہیں۔ دنیا کی سب سے خوبصورت کتاب قرآن مجید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جان لیا کہ نماز لازمی حق ہے اور پھر اسے ادا بھی کیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں کی دعا اولاد کے حق میں بہت تیزی سے قبول ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کے ذریعے اپنے دلوں اور گھروں کو آباد کیا کرو، اور جب اذان کی آواز تم تک آئے تو ہر کام چھوڑ کر نماز ادا کیا کرو۔ واحد اللہ کا در ایسا ہے جہاں بغیر بلاوے کی بھی چلے جاؤ تو شرمندگی نہیں ہوتی بلکہ سکون ملتا ہے۔ اپنی اولاد کو صرف پڑھانے اور بڑا آدمی بنانے کی فکر مت کرے،
اولڈ ایج ہوم ایسے والدین سے بھرے پڑے ہیں جن کی تربیت نے وکیل، ڈاکٹر، انجینئر پیدا کیے، بلکہ انہیں محبت اور ہمدردی کا سبق سکھائے، احترام، ایثار، مہربانی اور وفاداری کا درس دے۔ اے بادشاہوں کے بادشاہ، یا الہی، ہمیں اس ختم ہو جانے والی حقیر دنیا کے لیے ضائع نہ ہونے دیجیے گا اور ہمیں اپنی پاک جنتوں کے لیے خالص کر کے قبول کر لیجیے۔ اے اللہ، دنیا کی جتنی حقیقت ہے اس کی اتنی ہی طلب عطا فرما، اور آخرت کی جتنی وسعتیں ہیں ان کے مطابق جد و جہد کی توفیق عطا فرما۔ زندگی کے معاملات میں دوسرے انسانوں کے ساتھ رحم و کرم کا رویہ رکھیں، کیونکہ رب بھی رحیم کریم اور رسول اللہ بھی رحیم کریم۔ مومن کو مال کی نہیں اعمال کی، نفس کی نہیں روح کی، دنیا کی نہیں آخرت کی فکر رہتی ہے۔ جو شخص برے لوگوں کے ساتھ احسان کرتا ہے وہ خود بھی ان کے شر سے محفوظ نہیں رہتا۔ رب العالمین تک پہنچنے کے لیے رحمت العالمین کی پیروی کرنا بہت ضروری ہے۔